ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری دنیا کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا فرمایا، اور وہ جان کون ہے؟ وہ ہم سب کے پیارے باپ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام ہے۔ جی بے شک۔ حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد جنت میں آپ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ کے پاس میں ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت ہے، آپ ان کی طرف مائل ہونا چاہے، آپ نے ان سے لمس محسوس کرنا چاہا، لیکن آواز آئی، اے آدم سنو سنو سنو، تم ابھی ایسے نہیں، بلکہ پہلے ان کا مہر ادا کرو، پہلے ان کا مہر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے مالک و مولا، اے میرے پروردگار، ان کا مہر کیا ہے؟ میں ان کا مہر کیا ادا کروں؟ سنیں میرے آقا کی عظمت بھی دیکھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے آدم سنو سنو، ان کا مہر یہ ہے کہ تم میرے سب سے آخری نبی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے حضرت آدم و حوا کا نکاح ہوا۔ حضرت حوا سے پھر بچوں کی پیدائش شروع، پھر ان کا آپس میں نکاح، اور یہی سلسلہ چلتے 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 آج آ گیا ہے۔ نکاح اللہ اکبر کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ ذرا سنیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہوگا، لیکن بس کیا کیا جائے، آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو، کوئی گناہ کا کام ہوتا، اللہ نہ کرے یہاں پر ناچ اور گانے کا اہتمام ہوتا، خدا نہ کرے کسی رنڈی بازی کا یہاں پر اہتمام ہوتا، تو یہاں 1 2 نہیں 10 20 نہیں، بلکہ یہ پورا میدان جوانوں سے اور بوڑھوں سے بھی بھرا ہوا ملتا۔ لیکن افسوس، آج ہمارے اوپر جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، جتنی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، جتنے مصیبتیں ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہی ہیں، آج بجائے اس کے کہ ہم اتنا ہی اپنے رب کو منائیں، ہم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوست ذرا غور کیجئے، آج قربان جائیے ان کی شادی پر، جناب مہتاب حسین صاحب جن کی شادی کی ابتدا نہ کسی گانے سے ہو رہی ہے، نہ کسی ڈھول سے ہو رہی ہے، نہ کسی باجے سے ہو رہی ہے، نہ کسی تماشے سے ہو رہی ہے، بلکہ اللہ اکبر قربان جاؤ ان کی شادی کی ابتدا ہو رہی ہے تو قرآن مقدس کے سے ہو رہی ہے، ان کی شادی کی ابتدا ہو رہی ہے تو نعت پاک سے ہو رہی ہے، اللہ و رسول کے ذکر سے ہو رہی ہے، اور میرا نبی خود ارشاد فرماتا ہے، کل امر زیبال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، ہر وہ عظمت والا کام، ہر وہ محتم بشان کام، ہر وہ عظیم کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، رب کریم کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے اللہ اس کام کے اندر برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات میرا یقین کامل ہے جناب مہتاب حسین صاحب کی شادی اللہ اکبر جو قرآن و سنت کی ابتدا سے ہو رہی ہے، جس میں قرآن مقدس کی آیات بھی پڑھی گئی ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث کو بھی سنایا گیا ہے، علماء نے بہت کچھ آپ کی خدمتیں کی ہیں، میرا یقین ہے یہ شادی بابرکت ہوگی، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ شادی کیا ہے؟ میرے نبی کی پیاری پیاری سنت ہے، اللہ کے حبیب کی پیاری پیاری سنت ہے، اور جو نبی کی سنت کو، نبی کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے ادا کرے گا، یقین کامل ہے اللہ اس شادی میں برکتیں پیدا فرما۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات محترم سنیے، حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، میرے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے لوگو سنو سنو سنو، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھے، تم میں سے جو استطاعت رکھے، تم میں سے جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ شادی کرے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ چاہیے وہ انسان شادی کرے۔ جی
اللہ کے رسول پاک فرما رہے ہیں کہ وہ شادی کرے. آخر ہم سوچنے لگے یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے, شادی کرنے کا راز کیا ہے, شادی کرنے کا ریزن کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث کے اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو کہ وہ لوگ جو شادی سے پہلے جن کے قدم غلط اٹھتے ہیں, شادی سے پہلے جن کی آنکھیں ادھر ادھر غلط طریقے سے اٹھتی ہیں, جب یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, تو یہی شادی وہ چیز ہے جو انسان کے بہکتے ہوئے قدموں کو روک دے دیتی ہے, انسان کی نگاہ کو جھکا دیتی ہے, انسان کی نگاہ کو پست کر دیتی ہے. یہ شادی ہی وہ چیز ہے جو انسان کی گناہوں سے بچا لیتی ہے, انسان کی شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لیتی ہے. یہ شادی وہ عظیم چیز ہے, انسان کے بہکتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں, غلط اٹھتی ہوئی نگاہ رک جاتی ہے. یہ شادی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بہت حد تک بچا لیتی ہے. جی بے شک بہت خوب حضرت. یہ ہے شادی جو میرے سرکار نے فرمایا, شادی گھر میں برکت کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی دلہن, جب کسی بھی شخص کی دلہن پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قدم رکھے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادھر پہلا قدم رکھا جاتا ہے, دلہن کا پہلا قدم گھر میں رکھا جاتا ہے, ادھر اس کے قدم رکھنے کی وجہ سے اللہ اس گھر میں برکتیں نازل فرماتے ہیں. جی بے شک سبحان اللہ. سب ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما رہا ہے. شادی کیا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں آؤ, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی کے ذریعے سے گھر میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں, شادی سے رزق میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تزوجوا الولود الودود, اے لوگوں سنو تم بہت زیادہ بچے جننے والیوں سے شادی کرو, محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ, اس لیے کہ شادی تم کرو گے اللہ تمہیں بچے عطا فرمائے گا, رب کریم تمہیں بیٹا بیٹیاں عطا کرے گا, بیٹا بیٹیاں تمہاری ہوں گی, امت میں میری اضافہ ہو جائے گا, امت میری بڑھ جائے گی. کل جب قیامت کا دن ہوگا سارے نبیوں کے سامنے ان کی امتیں ہوں گی, میری امت بڑی ہوئی ہوگی, تو میں سارے نبیوں کی امتوں میں اپنی امت پر فخر کرتا نظر آؤں گا. حضرات یہ ہے شادی, یہ ہے مبارک شادی. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں گے مولانا شادی اتنی برکت کی چیز ہے کہ گھر میں ہو تو رحمت کی چیز ہے, گھر میں اس سے برکتیں ہوتی ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ پر کہ شادی ہوئی ابھی چند ہی مہینے چین سے گزرے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی, گھروں کے اندر نند بھابھی کی لڑائی شروع, ساس بہو کی لڑائی شروع. آخر کہاں گئی وہ برکت, کہاں گئی وہ رحمت؟ تو سنو میرے عزیزوں, میں خدا کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ زمین تو پھٹ سکتی ہے, آسمان روئی کے گالوں کے مانند اڑ سکتا ہے, بڑے سے بڑا سمندر پلک جھپکنے میں خشک ہو سکتا ہے, مگر خدا کی قسم میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول کا قول غلط نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کہہ دو ذرا آپ بھی زور سے سبحان اللہ. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے رسول پاک نے فرمایا ہے شادی رحمت ہے, تو شادی واقعی رحمت کا ذریعہ ہے, شادی برکتوں کا ذریعہ ہے. مگر سنو ذرا توجہ کے ساتھ, یہ شادی برکتوں کا ذریعہ کب ہوتی ہے, رحمتوں کا ذریعہ کب ہوتی ہے؟ ایک جملہ
جملے میں واضح کر دوں، خدا کی قسم یہ شادی رحمت کا ذریعہ بنے گی، برکتوں کا ذریعہ اس وقت بنے گی، برکتوں کا ذریعہ اس ٹائم بنے گی جب شادی ایسے کی جائے جیسے میرے رسول نے کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، جیسا شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے شادی کی جائے اور شادی اس انداز میں کی جائے، ایسی بچی سے کی جائے کہ جیسی بچی سے میرے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آؤ ذرا حدیث پاک کو دیکھو، شادی کس سے کی جائے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج شادی کرنے کے لیے جناب انسان باہر نکلتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے لڑکا دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، کوئی مال کو دیکھ رہا ہے، ذرا سی دیر کے لیے توجہ ہماری طرف کر لیجئے گا، ایک انسان ہے جس کی شادی کو دیکھنے چلتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کوئی مال کے اوپر مر رہا ہے، کوئی حسن و جمال پر مر رہا ہے، کوئی جناب والا شہرت پر مر رہا ہے، بڑی سے بڑی شہرت کو دیکھ رہا ہے، مگر سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شادی کرنے کے لیے چلو تو پہلے نمبر پر مال کو مت دیکھو، شادی کرنے کے لیے چلو تو پہلے نمبر پر حسن کو مت دیکھو، جب شادی کرنے کے لیے چلو تو پہلے نمبر پر خاندان کی شہرت مت دیکھو، کتنا بڑا خاندان ہے، کتنا مشہور خاندان ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے جب شادی کرنے کے لیے چلو تو مال مت دیکھو، نمبر ایک پر حسن مت دیکھو، سب سے پہلے خاندان کی شہرت مت دیکھو، بلکہ آقا فرماتے ہیں جس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے سب سے پہلے اس لڑکی کا مال نہیں، اس کا حسن و جمال نہیں، اس لڑکی کے گھر کی شہرت نہیں، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ جی بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلک اعلی حضرت، سلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی علامہ اشفاق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سب سے سبحان اللہ۔ پہلے یہ دیکھو کہ وہ لڑکی جس سے تم شادی کر رہے ہو دیندار ہے کہ نہیں، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، لڑکی قرآن پاک کے پڑھنے والی ہے کہ نہیں، لڑکی پردہ کرنے والی ہے کہ نہیں، لڑکی باحیا ہے کہ نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھو۔ خدا کی قسم اگر ایسی لڑکی آپ کے گھر میں آ جائے جو 5 وقتہ نمازی ہو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، جو قرآن کی قاریہ ہو، صبح کو اٹھے نماز فجر ادا کرے، نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد قرآن مقدس کو پڑھے اور پڑھ کر کے اپنے آنچل کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دے، اے میرے مالک و خالق، میرے پروردگار، میرے شوہر کی حفاظت کر لے، اے اللہ تو میرے بچوں کی حفاظت کر لے، یا اللہ میرے شوہر کا کاروبار کمزور ہے، اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، میرا یقین کامل ہے اللہ کی یہ بندی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کے پڑھنے کے بعد جب دعا کرے گی تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دعا کرے، مگر خدا کی رحمت جہاں بھی اس کا شوہر ہوگا اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ ایسی لڑکیوں سے شادی کرو، مگر آج میں نے کہا وقت کم ہے میرے پاس، حضرات ہم شادی کر رہے ہیں کس انداز سے؟ آج دیکھیے گا غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا ہے، انگریزوں کے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے۔ آج ہم کھانا کھا رہے ہیں شادی میں تو کھڑے کھڑے ہو کر کے کھانے کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح گھوم گھوم کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ادھر ادھر ٹہل کر کے کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں آؤ ذرا سنو، میرے رسول پاک کے ایک غلام ہے، ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، مصر کے حاکم بن کر کے گئے ہیں، توجہ کیجئے، مصر کے حاکم بن کر کے گئے ہیں، بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ آج ہمارے 5-4 پیسے اکٹھے ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو آپے سے باہر کر لیتے ہیں، اب ہم کسی غریب کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جناب والا اب کسی کی عزت ہماری نظر میں نہیں ہے، مگر آؤ ذرا نبی کے غلام کو دیکھو، مصر کے حاکم بن کر
کے جا رہے ہیں، مصر کے فرما روا بن کر کے جا رہے ہیں، وہاں پر پہنچ گئے، اللہ اکبر، لوگ آئے، ادھر ادھر سے گفتگو شروع ہوئی، کافی وقت ہو گیا، گفتگو ہوتے ہوتے اسی درمیان کھانے کا ٹائم ہو گیا، نیچے دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، دسترخوان پر اللہ کے رسول کے صحابی کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو مصر کے حاکم بھی ہیں، مصر کے فرما روا بھی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مگر لوگوں نے دیکھا کھانا کھاتے کھاتے اگر روٹی کا کوئی ذرا سا کنکا، کھانے کا ذرا سا چیز اگر کوئی نیچے گر رہی ہے، دسترخوان پر گر رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ گر ہی گئی، بلکہ اللہ کے رسول کے غلام اس کنکے کو روٹی کے اٹھا رہے ہیں، اور اٹھانے کے بعد پھر اپنے منہ میں لے جا رہے ہیں، پھر اس کو کھا رہے ہیں۔ اتنا دیکھا ان کے نوکر نے، ان کے خادم نے دیکھا، اللہ اکبر، دیکھنے کے بعد قریب آیا، آپ کے کان میں کہا، اے فرما روائے مصر، اے حاکم مصر حضور، ایسا مت کیجئے، آپ یہ روٹی کے کنکے اٹھا اٹھا کر کے کھائیں گے تو ان لوگوں کی نظر میں آپ کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، آپ کی شوکت و سطوت ختم ہو جائے گی، آپ ایسا مت کیجئے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، اس صحابی کی زندگی سے سبق حاصل کرو، نبی کے غلام کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، فرماتے ہیں، اے شخص سن لے، تو مجھے حکومت کا لعنت دے رہا ہے، تو مجھے میری شوکت کا لعنت دے رہا ہے، میری سلطنت کا لعنت دے رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں حکومت تو لاتوں پر مار سکتا ہوں، حکومت تو چھوڑ سکتا ہوں، مگر میں اپنے نبی کی پیاری پیاری سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جی بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ، مفتی اشفاق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھا حضرت۔ نبی کی سنت ہے بیٹھ کر کے سکون کے ساتھ اطمینان سے کھانا کھائے، اگر ایک چیز بھی لقمے سے نیچے گر رہی ہے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لے، اس لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا، لِأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ لُقْمَةٍ بَرْكَةٌ، اس لیے کہ تم لوگ نہیں جانتے ہو تمہارے کون سے لقمے میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے، کون سے لقمے میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے جو گر گیا ہے ٹکڑا روٹی کا، اسی میں ہمارے لیے برکت رکھی گئی ہو۔ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں، شادی برکت کا ذریعہ ہے، مگر برکت اسی وقت ہے، رحمت اسی وقت ہے جبکہ نبی کی سنت کے مطابق کی جائے، نبی نے جیسی بچی سے کرنے کا حکم دیا ہے ویسا ہی کیا جائے۔ میرا یقین کامل ہے، لڑکی تم نمازی اپنے گھر میں لے کر کے آؤ، 5 وقت کی نماز ادا کرے، فجر کی نماز وہ پڑھے، ظہر کی نماز وہ پڑھے، ذرا زور سے بولتے رہو سبحان اللہ، عصر کی نماز وہ پڑھے، مغرب کی نماز وہ پڑھے، عشاء کی نماز وہ پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو جائے، پھر فجر کی نماز ادا کرے۔ میرا یقین کامل ہے، جس گھر میں 5 وقت کی نماز ہوگی، اللہ اس گھر میں غیب سے برکتیں پیدا فرما دے گا، اللہ اس گھر کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ جس گھر میں نمازوں کا یہ عالم ہو، اگر اس گھر کے اندر اس بہو کی ساس اگر بے نمازی بھی ہوگی، اس کی نند اگر بے نمازی ہوگی، تو میرا یقین ہے وہ اس بہو کی نمازوں کو دیکھنے کے بعد، اس کی نمازوں کی دیکھنے کے بعد اللہ انہیں بھی توفیق دے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ اس کی نند بھی نمازی ہوگی، اس کی ساس بھی نمازی ہوگی، ایک دلہن نمازی کیا آئی کہ پورا گھر اللہ نے چاہا تو نمازی بن جائے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، یہی بات کہہ کر کے ہم اپنی بات ختم کریں جتنا ٹائم کے لیے کہا گیا۔ عرض یہ ہے کہ ہم آپ تمام لوگ شادیاں اپنی رسول پاک کی سنت کے مطابق کریں، برائیوں سے بچیں، غیروں کے طریقوں سے ہم بچیں، یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں کے طریقوں سے بچیں۔ آئیں، کل تک مسلمانوں میں شادیاں بڑی آسان تھی، مگر آج شادیاں بڑی سخت کر لی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نکاح آسان کرو، نکاح جتنے آسان کرو گے، ان لوگوں کے اندر جن کی چند بیٹیاں آج جوان ہو چکی ہیں، ان کی نظروں کے سامنے چند بیٹیاں گھر میں گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب نکاح آسان ہوں گے تو وہ اپنی بیٹی سے پریشان نہیں ہوں گے، اپنی بیٹیوں سے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی بیٹیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن آج ہمارے ماحول نے، یہ مانگوں نے، ان جہیزوں کی مانگوں نے، ان بیجا
مانگوں نے آج لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ ہی کے کرم سے وہ جوان ہوئے ہیں۔ خدا بندہ قدوس ان کے نصیب سے ضرور عطا فرمائے گا، ان کے نصیب میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے نہیں، بلکہ جتنا تم دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، میرا یقین ہے اتنے ہاتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں پھیلا لو، رب کی بارگاہ سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، تو میرا رب کریم تمہیں اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دے گا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ میرے دوست، شادی کرو، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کرو۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جناب مہتاب صاحب کی شادی میں برکتیں پیدا فرمائے، اللہ کرے ان کی ہونے والی بیوی نیک ہو، خدا ان میں اور اس میں بہت پکی محبتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح دینی رشتے عطا فرمائے۔ آمین۔ مالک و مولا، میرے بولنے میں میری سبقت لسانی، میری کم علمی کی بنیاد پر مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما، اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ سب مل کر کے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔